أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق اللہ العظیم. کل کے درس میں جو آیات گزری تھیں ان آیات کے اندر رسوخ فی العلم کی اہمیت اور اس کے بنیادی تصورات کا تذکرہ کیا گیا تھا، یعنی اپنے علم کے اندر گہرائی کو پیدا کیا جائے. محض سطحی اور عمومی تعلیم یہ ورکر اور ماتحت تو پیدا کر سکی ہے، قوم کے لیڈر اور قوم کے رہنما پیدا نہیں کر سکی. علم کے اندر گہرائی ہوگی تو انسانی معاشرے کی خدمت کرنے کے لیے، انسانیت کے لیے کام کرنے کے لیے لوگ پیدا ہوں گے. اور اگر علم کے اندر گہرائی نہیں ہوگی، محض سطحی اور عمومی تعلیم ہوگی، تو اس سے اونچے درجے کے لوگ جو امت کی رہبری اور رہنمائی کریں اور انسانیت کے لیے کوئی کام کریں، انسانیت کی خدمت کا کوئی کام کریں، یہ لوگ پیدا نہیں ہوں گے. تو اس وجہ سے کل کے درس میں رسوخ فی العلم کی اہمیت کا تذکرہ تھا اور اس کے جو بنیادی تصورات ہیں کہ رسوخ فی العلم کے اندر کون سی چیزیں کام آتی ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے علم کے اندر رسوخ پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس کتاب کبھی مطالعہ کیا جا رہا ہے اس کتاب کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے، اس کے کانسیپٹ کلیئر کر لیے جائیں اور پھر تعویل اور تعبیر صحیح اختیار کی جائے. یعنی اس کتاب کو سمجھنے کے بعد اس کتاب کے جو اندر جو قوانین اور جو احکامات اور جو چیزیں بیان ہوں گی تو ہر حکم کا، ہر قانون اور آئین کا مختلف مطلب ہو سکتا ہے. تو اس کا صحیح مطلب اخذ کرنا، ایک ایسا مطلب اخذ کرنا کہ جو انسانیت کے نفع کے لیے کام کرے، تو وہ مطلب اخذ کیا جائے اور پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے مانگا بھی جائے. اور جب اللہ جل شانہ علم نصیب کر دیں تو اس علم کی وجہ سے تکبر نہیں آنا چاہیے، بلکہ رسوخ فی العلم کی یہ خصوصیت ہے کہ جب اللہ جل شانہ کسی کو علم کی گہرائی نصیب فرما دیتے ہیں تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری بھی آ جاتی ہے. اب جب انسان کو اللہ جل شانہ علم عطا فرما دیں تو رسوخ علم کے بعد اتباع علم ضروری ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کر دیا تو اب اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیا جائے. رسوخ علم کے بعد اتباع علم ہے، نہ کہ اتباع ہوا، حوث اور لالچ اور اسی طریقے سے خواہشات. یہ علم والوں کے مناسب نہیں ہے. اس آیت یہ جو آیت ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اس آیت کے اندر اسی اتباع ہوا کی تردید ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جاہلی عقیدہ تھا کہ اولاد ہمیں نفع دے دی گی، جو نرینہ اولاد ہم اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں یہ ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گی اور لوگوں کو کچھ دے لے گی، تو اس سے اللہ جل شانہ عما نوالہ ہماری بخشش فرما دیں گے. اس عقیدے کی بھی تردید ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ وہ جو وفد نصارہ کا جو وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس وفد کے اندر ان کا سب سے بڑا پادری ابو حارثہ ابن القمہ بھی موجود تھا. تو جب یہ وفد آ رہا تھا تو ابو حارثہ ابن القمہ کے گدھے کو ٹھوکر لگی جس کی وجہ سے وہ گرا. تو اس کا جو بھائی تھا عرز بن القمہ، تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر نازیبا الفاظ کہے. اس نے کہا تعیس الابعد، کہ یہ جو دور کا پڑا ہوا انسان ہے یہ نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. تو جب قرز بن القمہ نے یہ الفاظ کہے تو ابو حارثہ ابن القمہ جو بڑا پادری تھا وہ اس سے کہنے لگا بل تعیس انت اتشتم رجلا من المرسلین انه الذي بشر به عیسی وانه لفی التوراۃ
واللہ انہ النبی الذی ننتظرہ، بلکہ تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، کیا تو ایک ایسے انسان کو گالی دیتا ہے جو کہ رسولوں میں سے ہے؟ بے شک یہ وہی انسان ہے، یہ وہی نبی ہے جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت کی تھی، اور یہی وہ نبی ہے جس کا تذکرہ تورات کتاب کے اندر موجود ہے، اور اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ ابو حارثہ ابن القمہ جس کے گدھے کو ٹھوکر لگی تھی، اس نے اپنے بھائی کی اس گالی کے جواب میں یہ الفاظ کہے کہ بلکہ تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ تو جب بھائی نے یہ بات سنی تو پھر بھائی اس سے پوچھنے لگا فما یمنعک منہ وانت تعلم ھذا، بھائی اگر آپ اس انسان کو جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ کون سی چیز آپ کے لیے رکاوٹ بنتی ہے؟ تو اس پر وہ کہنے لگا لأن هؤلاء الملوک اعطونا اموالا كثيرا واقربونا فلو آمنا به لاخذوا منا كل هذه الاشیاء، اس لیے کہ یہ جو بادشاہ ہیں یہ ہمیں بہت سا مال دیتے ہیں، یہ ہمارا اکرام کرتے ہیں، ہمیں عزتوں سے نوازتے ہیں، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم سے واپس چھین لیں گے۔ تو جب برز بن القمہ نے بھائی کی اس بات کو سنا تو اس کی بات اس کے دل کے اندر گھر کر گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کی محبت اس کے دل کے اندر آ گئی، اور وہ ان قافلے سے نکلا اور اپنی اونٹنی کو تیز بھگایا، اور راستے کے اندر یہ رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے گیا الیک تغدو قلقا وزینها معتدلا فی بطنها وجینها مخالفا دین النصارى دینها، کہ یہ اونٹنی آپ ہی کی طرف آ رہی ہے، قلقا وزینها، اس حال میں کہ اس کی جو وزین ایک رسی کو کہتے ہیں جو اونٹنی کے ارد گرد باندھی جاتی ہے، تو اس کی وہ رسی حرکت کر رہی ہے، معتدلا فی بطنها وجینها جنینها، اور اس کا بچہ اس کے پیٹ کے اندر حرکت کر رہا ہے، مخالفا دین النصارى دینها، اور اس کا دین نصارہ کے دین کے مخالف ہے۔ یہ رجزی اشعار پڑھتے ہوئے اپنی اونٹنی کو انہوں نے تیز چلایا، یہاں تک کہ قافلے کے پہنچنے سے پہلے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ تو بہرحال ابو حارثہ ابن القمہ نے جو کہا تھا ہؤلاء الملوک اعطونا اموالا کثیرا، یہ بادشاہ ہمیں بہت سا مال دیتے ہیں، واقربونا، اور ہمیں عزتوں سے نوازتے ہیں، ہمارا اکرام کرتے ہیں، اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم سے چھین لیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، کہ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس بڑے پادری کو جو علم عطا فرمایا تھا، اس علم کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس علم کی اتباع کرتا، نہ یہ ہے کہ خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے مال اور عزت کی لالچ کے اندر پڑتا۔ تو اللہ جل شانہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کو ان کے مال کوئی کام نہیں آئیں گے، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ہی ان کی اولاد ان کو کام آئے گی، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئا، ذرا برابر، یعنی ایک تو اللہ جل شانہ نے اس کی اقوال کی، اس کی باتوں کی تردید فرمائی، اور دوسرا ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے زمانہ جاہلیت کے اندر جو عقیدہ تھا کہ ہم جب مر جاتے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کر کے ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑا لیتی ہے، تو اس کی بھی ساتھ ہی تردید فرما دی ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ اللہ کے مقابلے میں ان کی اولاد ان کو ذرا بھی کام نہیں آئے گی۔ نحن اکثر اموالا و اولادا، یہ کفار کا اکثر نعرہ ہوا کرتا تھا کہ ہم زیادہ مال والے ہیں اور ہم زیادہ اولاد والے ہیں، لہذا ہماری اولاد ہمارے پیچھے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر کے ہمیں عذاب سے چھڑا لے گی۔ تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اس کی تردید فرما دی۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح کافروں کو ان کی مال اور ان کی اولاد کام نہیں آئے گی، اسی طریقے سے کیا مسلمانوں کو بھی ان کے مال اور ان کی اولاد کام نہیں آئیں گے؟ تو
تو اس کا جواب حضرات مفسرین دیتے ہیں کہ اگر کسی کے کوئی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہو تو اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے پیچھے اس کو نفع دے گی، یعنی اگر اس کی اولاد نیک ہوگی اور نیک اولاد مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں اپنے والد کے لیے کوئی ایصال ثواب کا کام کرنا چاہے گی تو اس کو تو یہ نفع ملے گا، لیکن جو کفر کے ساتھ نفاق کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا اس کی مال اور اولاد اس کو کوئی نفع نہیں دے گی۔ اور ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ وقود اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آگ کو جلایا جائے، چاہے وہ لکڑی ہو، چاہے وہ گیس ہو، چاہے پیٹرول ہو، کچھ بھی ہو۔ اولئک هم وقود النار، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو اپنے مال اور اپنی اولاد کے اوپر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، اولئک هم وقود النار، کل قیامت کے دن یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، یعنی ان کے ذریعے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ اور یہ کفر اور نفاق، یہ جتنا چیزیں ہیں یہ ساری میل کچیل ہیں، اور میل کچیل کے بارے میں ضابطہ اور قانون یہی ہے کہ اس میل کچیل کو جلایا جاتا ہے۔ یعنی اگر سونا ہے اس کو آپ نے خالص سونے کو حاصل کرنا ہے تو کیا کیا جاتا ہے، اس سونے کو آگ کے اندر پگھلایا جاتا ہے تاکہ جو میل کچیل ہوتی ہے وہ اوپر نکل جائے اور پیچھے جو خالص سونا ہے وہ باقی رہ جائے۔ اسی طریقے سے جو انسان گناہ کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو پہلے جہنم کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کی جو میل کچیل ہے وہ صاف ہو جائے اور یہ انسان پاک صاف ہو کر کے جنت میں داخل ہو۔ کہ جنت کے اندر گندے لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے، گندے لوگ وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے جو گناہگار مسلمان ہوتے ہیں اللہ جل شانہ عما نوالہ پہلے ان کو گناہوں سے دھوئیں گے آگ کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ عما نوالہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو مشرک ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، تو وہ سراپا ایک گندگی بن جاتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی پاکی کا شائبہ بھی نہیں رہتا۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان لوگوں کے بارے میں تو یہ ضابطہ مقرر فرما دیا ہے خالدین فیہا ابدا، یہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر کوئی پاک چیز ہے ہی نہیں ہے کہ جس پاک چیز کو گندگی سے جدا کر کے جنت کے اندر داخل کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ خود ہی سراپا گندگی بن چکے ہیں۔ اس وجہ سے کفار کے بارے میں تو یہ فیصلہ فرما دیا کہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، جہنم کے اندر سے نکل نہیں سکتے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ مسلمان اگر گناہگار ہے جہنم کے اندر جائے گا، وہاں جہنم کی آگ اس کے گناہوں کو پاک صاف کرے گی اور پھر جا کر کے یہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن کتنا عرصہ جہنم کے اندر رہنا ہے، کتنا عرصہ جہنم کے اندر رہنا ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز کو اپنے وقت سے ٹال کر کے پڑھتا ہے، پڑھ لیتا ہے لیکن وقت کے اندر نہیں پڑھتا، وقت سے ٹال کر کے اس کو پڑھتا ہے، تو وہ ایک حکم جہنم کے اندر جلے گا۔ اور حکم کی مقدار جو حضرات نے بتائی ہے وہ 80 برس ہے، اور جہنم کا اور قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے 80 برس کی جو مقدار بنتی ہے 2,88,00,000 سال، یہ کون سی ہے؟ ایک نماز جو اس نے پڑھ بھی لی تھی لیکن وقت کے اندر نہیں پڑھی تھی، وقت کو ٹال کر کے پڑھی تھی، دوسرے وقت کے اندر قضا کر کے اس نے نماز پڑھی تھی، تو اس کی یہ سزا ہے۔ تو اب جو انسان گناہ کرتا ہے اس گناہ کے مقابلے میں اس کو کتنا جہنم کے اندر جلایا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے دنیا کے اندر ہی اپنے معاملات کو صاف کر کے اللہ جل شانہ عما نوالہ کے سامنے پاک صاف ہو کر کے حاضر ہونا چاہیے۔ کدأب آل فرعون، جیسا کہ حال تھا آل فرعون، فرعونیوں کا۔ دأب اس عادت کو کہتے ہیں جس پر انسان ہمیشگی اختیار کر دے، العادت الذی یدوم علیہا صاحبھا، جس پر انسان ہمیشگی اختیار کرے اس عادت کو دأب کہتے ہیں۔ تو کدأب آل فرعون، جیسا کہ فرعونیوں کا حال تھا، ان کی عادت تھی، والذین من قبلہم، اور فرعونیوں سے پہلے جو قومیں گزری تھیں ان کی بھی یہی حالت تھی۔ کیا حالت تھی؟ کہ وہ بھی اپنے مال اور اپنی اولاد کے اوپر بھروسہ کیے بیٹھے تھے۔ کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں آیات مقروءہ، اور دوسری آیات کو آپ کہہ سکتے ہیں آیات منصوبہ۔
آیات مقروءہ جو آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم کی جس طرح کی آیات ہیں ان کو آیات مقروءہ کہتے ہیں، اور دوسرا آیات منصوبہ، آیات منصوبہ سے مراد وہ معجزات ہیں اور وہ دلائل اور وہ براہین ہیں جو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اس کائنات کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں کہ انسان ان دلائل اور ان براہین کے اندر غور کر کے اللہ جل شانہ عما نوالہ کی ذات علی کو پہچان سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں آیات منصوبہ۔ تو کذبوا بآیاتنا، پہلے جو قومیں گزری تھیں انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، چاہے وہ مقروءہ آیات ہوں یا چاہے وہ منصوبہ آیات ہوں، تو یہ ان کی تکذیب تھی۔ آگے انجام تکذیب کا بیان ہے کہ ان کی اس تکذیب کا بیان انجام کیا ہوا، تو فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سخت سزا والے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو کہہ لیجئے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جایا جائے گا، وبئس المہاد، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کفار کے اوپر فتح حاصل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ لوٹ کر واپس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو کینکا کے بازار کے اندر جمع فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر یہود، اے یہودیوں کی جماعت، اسلموا قبل ان یصیبکم اللہ بما اصاب قریشا، تم اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ تمہیں وہ چیز پہنچا دیں جو اللہ جل شانہ نے قریش کو پہنچائی ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے، یا محمد لا یغرنک من نفسک ان قتلت نفرا من قریش، تجھے اے محمد تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تو نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، کانوا اغمارا لا یعرفون القتال، وہ تو نہ واقف تھے، تجربہ کار نہیں تھے، اور لڑائی کو اور لڑائی کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ سمجھنے والے نہیں تھے۔ انک واللہ لو قاتلتنا لعرفت انا نحن الناس، اگر تیری لڑائی ہمارے ساتھ ہوگی تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ ہم کون ہیں، وانک لم تلق مثلنا، تجھے ہم جیسے لوگ نہیں ملیں گے مقابلے کے اندر۔ تو اس پر اللہ جل شانہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، قل للذین کفروا، ان کافروں سے کہہ دو، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون، جہنم یعنی ستغلبون یہ تخویف دنیاوی ہے، دنیا کے اندر تو تمہیں مغلوب کر دیا جائے گا، وتحشرون الی جہنم یہ تخویف اخروی ہے، اور آخرت کے اندر تمہیں جہنم کے اندر جمع کر کے لے جایا جائے گا، وبئس المہاد، اور جہنم برا ہی ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ احد کے موقع پر یہودیوں کے قبائل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، اس غداری کی پاداش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک قبیلے کو تو جلا وطن کر کے خیبر کی طرف نکال کر دیا، اور دوسرے قبیلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ یہ ہے ستغلبون، یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہو کر کے رہا۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اس آیت کے اندر علمی اصطلاح میں سمجھ لیجئے ذکر استشہاد برائے دفع استبعاد ہے۔ کیا؟ ذکر استشہاد برائے دفع استبعاد۔ استبعاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسانی عقل اس کو بعید سمجھے، انسانی عقل اس کو نہ مانے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اگر اللہ جل شانہ پہلے کسی واقعے کا تذکرہ فرما دیں تو اس کو کہتے ہیں ذکر استشہاد برائے دفع استبعاد۔ تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اس آیت کے اندر کچھ یہی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قد کان لکم، تحقیق تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی موجود ہے، فی فئتین جو دو جماعتوں کے بارے میں ہو چکی ہے، وہ دو جماعتوں سے مراد ایک مسلمانوں کی جماعت اور ایک کفار کی جماعت، التقطا جن کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا یعنی بدر کے دن۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک جماعت وہ تو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، واخری کافرۃ، اور دوسری وہ کافر جماعت تھی، یرونہم مثلیہم رأی العین۔ اس کے بہت سے مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ کافر مسلمانوں کو اپنی ان آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان جو تھے وہ کافروں کو اپنی ان آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان بھی کافروں کو
اپنی ان آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے اور مسلمان کافروں کو اپنی ان آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بہت سے مطلب مفسرین نے اس کے بیان فرمائے ہیں، یرونہم مثلیہم رأی العین۔ تو بہرحال بعض حضرات نے اس کی توجیہ یوں بھی کی ہے کہ کافر جو تھے وہ مسلمانوں کو اپنی تعداد سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ کے نبی تھے، جس طرح ایک مسجد کے امام تھے، جس طرح ایک مدرس تھے، جس طرح ایک معلم تھے، جس طرح ایک مبلغ تھے، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین قسم کے مجاہد بھی تھے، بہترین قسم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی تعداد بدر کے میدان میں اگرچہ تھوڑی تھی، صرف 313 تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفیں کچھ اس ترتیب سے بنائی تھی کہ دشمن ان کو اپنی ان آنکھوں سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ تو یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی، اور رأی العین یہ لفظ جو لایا ہے اللہ تعالیٰ نے، رأی العین، رأی العین لا کر کے اللہ جل شانہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ اپنی ان آنکھوں سے، یعنی تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں سے مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہاں پر تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی تعداد سے ڈبل دیکھ رہے تھے، جبکہ آگے آ رہی ہے سورۃ القتال، وہاں پر اللہ جل شانہ نے فرمایا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، کہ وہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان کافروں کی آنکھوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا۔ تو یہاں پر تو فرمایا کہ زیادہ دیکھ رہے تھے، اور ادھر فرمایا کہ کم کر کے دکھا رہا تھا، تو دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ تو وہ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو آیت اللہ جل شانہ نے سورۃ القتال کے اندر نازل فرمائی ہے، اس کا تعلق جنگ کی ابتدا سے ہے، یعنی ابھی جنگ چھڑی نہیں تھی، ابھی جنگ کی ابتدا تھی، تو وہ مسلمان جو ہے وہ کافروں کو کم نظر آ رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے مقابلے کی حاملی بری۔ اگر شروع میں ہی مسلمانوں کی تعداد اللہ جل شانہ زیادہ کر کے دکھلا دیتے تو ہو سکتا تھا کہ کفار جو ہے وہ ڈر کر کے واپس چلے جاتے اور مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرتے۔ تو اللہ جل شانہ نے ابتدائی جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد کفار کو کم کر کے دکھلائی تاکہ مقابلہ ہو اور اللہ کا دین اس دنیا کے اندر غالب آ جائے۔ تو شروع کے اندر تعداد کم تھی، پھر جس وقت یعنی جنگ شروع ہو گئی اور جنگ کے دوران یرونہم مثلیہم رأی العین، تو وہ کفار مسلمانوں کو اپنی ان آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفوں کو کچھ اس ترتیب سے ترتیب دیا تھا کہ جنگ کے دوران وہ کفار کو ڈبل نظر آ رہے تھے، اور ایک تو یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ جل شانہ عما والہ کی طرف سے فرشتے نازل ہو گئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو ان فرشتوں کی وجہ سے کفار جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنی تعداد سے دگنا چگنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو زیادہ کر دیتے ہیں، یؤید بنصرہ ای یکثر تأییدہ، یعنی اپنی مدد کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کسی کو دلائل، مضبوط دلائل نصیب فرما دیتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ غلبہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو واللہ یؤید بنصرہ، اللہ تعالیٰ اپنی مدد زیادہ کر دیتے ہیں من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جل شانہ عما والہ نے مدد کس کی کرنی ہے؟ کہ جو اللہ جل شانہ کے دین کی مدد کر رہا ہو۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کو اس دنیا کے اندر غالب کرنے کی محنت کرو گے، ینصرکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، یعنی اللہ جل شانہ تمہارے کام بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں مضبوط فرما دیں گے، اللہ جل شانہ تمہیں غلبہ عطا فرما دیں گے۔ من یشاء، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے۔ عبرت کسے کہتے ہیں؟ عبرت عبور سے نکلا ہے۔ عبور کا معنی ہے کہ ایک چیز کو پار کر کے دوسری جگہ چلے جانا، نہر کو پار کر کے نہر سے دوسری طرف چلے جانا، یہ اس سے نکلا ہے۔ تو عبرت، وہ عبرت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عبرت کی وجہ سے انسان جہالت کو پار کر کے علم کی طرف چلا جاتا ہے، اور حسی اور مشاہدے کی چیزوں کو پار کر کے انسانی عقل کی طرف چلا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو عبرت کہتے ہیں۔ اور اسی سے نکلا یہ عبارت، یعنی ربنا انک جامع الناس، مثال کے طور پر یہ جو قرآنی عبارت ہے، قرآنی آیات ہیں، اس کو عبارت کہتے ہیں، تو اسی سے عبارت نکلی ہے۔ تو عبارت کی وجہ سے بھی جو متکلم بات کرنا چاہتا ہے اس کی جو معنی مراد ہوتی ہے وہ عبور ہو کر کے وہ مخاطب کے ذہن کے اندر چلی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو عبارت کہتے ہیں۔ تو بہرحال عبرت
عبرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر کے، کسی چیز کو سن کر کے اس سے اپنے لیے کوئی سبق پیدا کر لینا اور اس سے لیے کے اندر سے کوئی نصیحت حاصل کر لینا، اس کو عبرت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان فی ذالک لعبرہ، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے بدر کے موقع پہ، اس کو آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا تو اس میں عبرت ہے تمہارے لیے، تم اس سے نصیحت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، لیکن یہ عبرت ان لوگوں کے لیے جو دیکھنے والے ہیں، جو آنکھوں والے ہیں، اور یہاں پر آنکھوں سے مراد ظاہری آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ ان آنکھوں سے مراد جو ہے وہ دل کی آنکھیں ہیں۔ جس کی دل کی آنکھیں روشن ہوں گی وہ تو اس واقعے سے عبرت حاصل کرے گا، اپنے لیے سبق اور نصیحت کو حاصل کرے گا، لیکن جس کا دل ہی اندھا ہوگا، جس کے دل کے اندر خواہشات کا پردہ چھایا ہوا ہوگا، تو وہ اس واقعے سے کبھی عبرت حاصل نہیں کر سکے گا۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا